اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن کریم سراپا نور ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، راستہ ہے، اور ہدی للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے اس میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، رہنمائی بھی رکھی ہے، اور شفاء لما فی الصدور، جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، قرآن کریم ان امراض اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. دوا نہیں کہا، دوائی فائدہ دے بھی سکتی ہے بلکہ نقصان بھی کر سکتی ہے. قرآن کو کہا گیا یہ شفا ہے، اور شفا کے لیے اصول کیا ہوتا ہے کہ دوائی تو لی جاتی ہے ضرورت کے بقدر. ایک خوراک لی ہے تو اب اگلی جو خوراک ہے وہ 4 گھنٹے کے بعد ہوگی، 6 گھنٹے کے بعد ہوگی. 3 ڈاکٹروں کی دوائی ایک ہی بیماری میں ایک وقت میں نہیں کھا سکتے. لیکن قرآن کے بارے میں میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، کہ یہ شفا ہے. جتنی بڑھاتے جاؤ گے اتنی زیادہ شفا تمہاری جھولی میں آتی جائے گی، جتنی بڑھاتے جاؤ گے اتنی زیادہ شفا تمہیں ملتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تم صحت مند، تندرست و توانا ہو جاؤ، معاشرہ بھی صحت مند، تندرست و توانا ہو جائے. اور یہ شفا کس سے ہے؟ ظاہری بیماریوں سے بھی ہے، باطنی بیماریوں سے بھی ہے، ظاہری فتنوں سے بھی ہے اور باطنی فتنوں سے بھی ہے. تو شفا کے لیے اصول کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس کو لے گا اتنا زیادہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے فٹ ہوتا چلا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے رب نے اس قرآن کو نام دیا ہے، اور بھی قرآن کے بہت سے نام ہیں جو خود قرآن کریم نے بتائے ہیں. اور پھر قرآن کریم کا ہر لفظ برکت ہے، ہر لفظ شفا ہے، ہر لفظ میں نیکی ہے، اور ایک لفظ کے ساتھ درجات کی بلندی ہے. لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن کی خاص اہمیت ہے، جن کے خاص قسم کے فوائد ہیں، برکات ہیں. اور وہ فوائد، وہ برکات مجھے اور آپ کو ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں. اور ان صورتوں میں سے ایک مختصر سی چھوٹی سی صورت سورۃ الملک ہے، جسے تبارک الذی بیدہ الملک بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے
کہ جس کو انتہائی فضیلت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو بہت سے نام دیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ نام ہے جو ہمیں پتہ ہے، الملک۔ یہ کون سی صورت ہے جو انسان کو اللہ کا تعارف بتاتی ہے؟ اور یہ کون سی صورت ہے؟ المانعہ۔ یہ وہ صورت ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ المنجیہ، جو انسان کو آخرت کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ الواقیہ، وہ صورت جو انسان کا تحفظ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کا بچاؤ کرتی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو انسان کو قبر کا عذاب آنے میں رکاوٹ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی بہت سی فضیلتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اور آپ کا عمل کیا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صرف فرماتے نہیں تھے، آپ کرتے بھی تھے۔ میرے اور آپ کے نبی ایسے لیڈر تھے جو فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کرتے تھے۔ آج کہا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے۔ آج وعدے کچھ اور ہوتے ہیں اور عمل کردار وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صرف بتاتے نہیں تھے، صرف گائیڈ لائن نہیں دیتے تھے، بلکہ خود آپ پریکٹیکلی کر کے صحابہ کو بتایا بھی کرتے تھے، اور آپ نے بتایا بھی، کر کے بھی دکھایا۔ اور بتایا کیا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں بتایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ شفاعت لرجل، اس نے ایک آدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش شروع کی، شفاعت شروع کی اور اس کے حق میں بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ نے یوں فرمایا، تستغفر لصاحبها حتی یغفر لہ، کہ یہ وہ مبارک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل، کہ قرآن کی یہ صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، جس نے ایک آدمی کی سفارش کرنا شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں بولنا شروع کیا، حتی اخرجتہ من النار وادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اسے جہنم سے نکلوا کر جنت کا حقدار بنا دی۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا، سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ یہ صرف 30 آیات کیا ہیں؟ انسان کے لیے تعلیم ہے، ترغیب ہے، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ آج جو لوگ مختلف عاملوں کے اور مختلف بابوں کے پڑھے ہوئے بتائے ہوئے وظائف پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کتنے لمبے چوڑے وظائف ہوتے ہیں۔ 1000 کی تسبیح ہے، 1000 کی تسبیح ہے، 1000 کی تسبیح ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ہی الا 30 آیہ، 30 ہی تو آیات ہیں، وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، اور خوبصورت الفاظ جو تعبیر ہمیں دیتے ہیں۔ فرمایا خاصمت عن صاحبہا، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اس نے کیا کیا؟ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ مخاصمہ کیا ہوتا ہے؟ مخاصمہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس کے گناہ پیش کیے جا رہے تھے، اور یہ صورت کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس کی نیکی یہ تھی کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میرے الفاظ اور معانی کے اندر غور و فکر کرتا تھا، اور مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے پڑھنے میں کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے مخاصمہ۔ جیسے کورٹ میں دونوں طرف وکیل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ مجرم ہے، ایک کہتا ہے یہ مجرم نہیں ہے۔ سورہ ملک کی بھی یہی کیفیت اور یہی شان میرے اور آپ کے نبی نے بتائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر
جس وقت انسان کھڑا ہوگا تو ایک طرف اس کے نامہ اعمال کھول کھول کے دکھائے جا رہے ہوں گے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف یہ ایک صورت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے مخاصمہ کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں اور اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں دلائل دے گی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کے رہے گی۔ اور فرمایا وہ 30 آیات والی سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ تو اتنا آسان وظیفہ، اور میرے اور آپ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ آپ ہر رات کو بغیر ناغے کے اس سورہ مبارکہ کی سونے سے پہلے ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کی، کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت کو تعلیم بھی ہے، فرمایا بھی ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ کا تو فرمان ہی ایک مومن کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا اور بتایا ہے، کبھی ناغہ نہیں کی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ہر رات سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اس سورت کا نام سورت ملک تو تھا ہی، لیکن ہم اس سورت کا نام رکھتے تھے سورت المانعہ، یعنی وہ سورت ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اور جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے گا، فرمایا گویا اس نے ساری خیریں، ساری کی ساری بھلائیاں اور نیکیاں اپنی جولی کے اندر ڈال لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ ویسے تو انسان کسی بھی وقت شام کو پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے تو سنت تو ادا ہو جائے گی، حکم تو پورا ہو جائے گا، لیکن خاص طور پر سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے پیچھے خاص حکمت ہے، ایک وجہ ہے۔ انسان جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو کچھ وقت تک تو اس کے ذہن میں سوچ، خیالات، تفکرات اور دن بھر کے کام، روٹین، لین دین، معاملات گردش کرتے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا سلسلہ تھمنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی تھکاوٹ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب انسان کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، گویا کہ ایسے ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بندے اور رب کے درمیان ایک خلوت ہے، ایک تنہائی ہے جو میسر آ گئی ہے۔ تو انسان کو کہا کہ سونے سے پہلے قرآن کریم کی ان 30 آیات کو تلاوت کر لو، اور پھر انسان جب لیٹ گیا ہے، سونے سے پہلے اس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے، تو اب پڑھنے کے ساتھ صرف الفاظ نہیں، اس کے مفہوم اور اس کے معنی میں غور و فکر، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھتا رہے، اسے ساری زندگی پڑھتے پڑھتے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ سورہ مبارکہ مجھے کہہ کیا رہی ہے، تو اس کی تاثیر نہیں، ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو تاثیر مجھے اور آپ کو مطلوب ہے، جس کے لیے یہ وظیفہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ کب آئے گی؟ جب ہم اس کے مفہوم اور معنی کے اندر بھی غور و فکر اور تدبر کریں گے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مختصر سورہ مبارکہ ہے، انتہائی جامع۔ اس میں اللہ رب العزت نے حلال حرام کے احکامات نہیں بتائے ہیں، اس میں فرعون کا تذکرہ نہیں کیا، نمرود کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کے اندر اللہ نے جو ایک مضمون رکھا ہے وہ مضمون ہے اپنی بادشاہی کا، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور اس کا آغاز، اس کا اختتام، اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے بار بار بندے سے سوالات، لیکن سوال کا جواب تو تب ہم جانیں، اس سوال کی اہمیت کو تب سمجھیں جب اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہن میں ہو۔
تو آغاز اللہ نے اس سے کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا وہ ذات نہایت مبارک ہے، نہایت بابرکت ہے، جس کے قبضے میں کل کائنات کی بادشاہی۔ اور انسان کو کیا سبق ہے کہ اس کی بادشاہی میں تم بھی آتے ہو، تم اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو، اس کی بادشاہت کی حدود سے باہر نہیں ہو۔ جیسے ساری کائنات پر اس کا آرڈر چلتا ہے، تم پہ بھی چلتا ہے، جیسے ساری کائنات اس کے تابع ہے، تم بھی اس کے تابع ہو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسے ہر چیز پر ہر طرح سے قدرت حاصل ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اب انسان کی طرف آ گئی، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہے، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ کس کے عمل زیادہ ہیں، ایُّکم اکثر عملا، کس کے عمل زیادہ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ انسان کو گویا کہ یوں تعلیم دی گئی کہ اپنے عمل کو سنوار کر خوبصورتی کے ساتھ ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر۔ عمل کو کرنا بے دلی سے کرنا، بغیر توجہات کے کرنا، بغیر احساس کے کرنا، یہ عمل کی کیفیت کو بھی بگاڑ دے گا، اس کی ویلیو کو بھی بگاڑ دے گا۔ ہر کام کی ایک ترتیب ہے۔ گھر اور ریسٹورنٹ کے کھانے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹیشن کا۔ وہی کھانا ہم گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی قدر نہیں ہوتی، اور وہی ریسٹورنٹ کے اندر جب جا کے کھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ صرف اور صرف پریزنٹیشن کا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تمہارے جو اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں ان کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ ایُّکم احسن عملا، اور پھر یہ کہا کہ مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس اکیلا ہی آدمی دوڑے اور فرسٹ پوزیشن لے لے۔ ساری انسانیت دوڑ رہی ہے، 7 ارب کی آبادی دوڑ رہی ہے، 2 ارب مسلمان دوڑ رہے ہیں۔ کہا دوڑ لگاؤ، اور لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچو کہ تمہارے دائیں بائیں تمہیں کوئی نظر نہ آئے۔ ایُّکم احسن عملا، اللہ تو ہر ایک سے چاہتا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے اچھا لے کر آئے۔ اور عمل کی خوبصورتی کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ عمل کی خوبصورتی کیا ہے؟ کیفیات ہیں۔ عمل کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان حالات اور مشکلات کے باوجود کرے، انسان اپنے آپ سے لڑ کے مقابلہ کر کے کرے، یہ عمل کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے، یہ مقابلہ ہے کہ کس کا عمل زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، کس کی پریزنٹیشن زیادہ اچھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اور پھر اب انسان کو اللہ کائنات کی سیر کراتے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، آسمان دیکھو، 7 آسمان اوپر نیچے۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، انسان ایک کھانا 2 دن نہیں کھا سکتا، بلکہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ دوپہر کا شام کو کھانے کو جی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اتنا بڑا آسمان، ہر روز دیکھتے ہو، بار بار دیکھتے ہو، کبھی اکتائے ہو؟ کبھی کوئی فرق نظر آیا؟ کہیں سے کوئی سکریچ نظر آیا؟ پھٹا ہوا نظر آیا؟ اور یہ اللہ انسان کو کہہ رہے ہیں۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج کا موضوع ہی یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس میں اللہ انسان کو کیسے پوری دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ آج 3D سے دنیا 5D پہ جا رہی ہے، اللہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کو کہتے ہیں مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، رحمان کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں تجھے کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، اللہ کہتے ہیں پہلے تو تم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا رب ہے،
پیدا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرجع البصر، تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھ لو، ہل تری من فطور، ایک دفعہ نہیں، یہ نہیں کہ بس اب کوئی اور ٹرائی نہیں ہو سکتا، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، بار بار ٹرائی کر لو، 1000 بار دیکھ لو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہیں پتہ چلے گا تمہارے رب نے اس کو کتنا پرفیکٹ بنایا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اللہ دعوت دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے یہ گویا ایک کنورسیشن ہے جو میرے اور رب کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہے جب میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ لیکن کاش کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اس کنورسیشن کو، اس مکالمے کو، اس بات چیت کو سمجھیں۔ اور پھر کیا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرمایا بندو صرف آسمان بنایا نہیں ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسین بنایا ہے، دیکھتے ہو کیسے ستارے چمکتے ہیں، ان گنت چمکتے ہیں، اور صرف حسین نہیں بنایا، سیکیورٹی کا بھی پورا انتظام ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اب اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی مخلوق وہ دکھائی، بار بار انسان کو متوجہ کیا، اب انسان لاجواب ہو گیا، تو اب کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ اب یہ انسان کو کہا گیا اس دنیا کو چھوڑو، اب اگلے جہان میں آؤ، جو نافرمانی کرے گا، جو حکم عدولی کرے گا، جو وائلیشن کرے گا، عذاب جہنم وبئس المصیر، اور اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا غیظ و غضب، جوش اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اس کو سن رہا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے ابھی پھٹ جائے گی، ابھی پھٹ جائے گی، پانی بوائل ہو رہا ہو، ابل رہا ہو تو کیسے اس کے بلبلے آ رہے ہوتے۔ اور کبھی کسی فرنس کے اندر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ جس وقت وہ سارا کچھ، سارا کا سارا لوہا اور لوہے کے پرزے سارے کے سارے اس کے اندر ڈالے جاتے تو وہ کیسے سارے کا سارا ابل رہا ہوتا۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، تو اب اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کسی نے وارننگ نہیں دی تھی، کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا، آگاہ نہیں کیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وارننگ تو دی تھی، بتایا تو تھا، کچھ خود بھی پڑھ لیا تھا، کچھ خود بھی جانتے تھے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آج کی دیکھ لیں، ابھی آگے کا کل کو سوچیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، فرمایا کہ بہت بڑی غلطی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہمارے اندر عقل ہوتی، آج یہاں نہ ہوتے۔ سنتے تو ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ عقل، سمجھ، چالاکی، ہوشیاری، یہ سب کی سب چلتی ہے، لیکن جہاں چلانی وہاں نہیں، لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں، 2 نمبری میں، فراڈ کرنے میں، چیٹ کرنے میں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، پھر وہ اعتراف کریں گے کہ بالکل اب میں مانتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تب جا کے جو یہ سارا کچھ ہونا ہے، آج ہی مان جاؤ وہ اچھا نہیں؟ تب جا کے جب اعتراف کرو گے، اپنی غلطیوں کو مان لو گے، تسلیم کرو گے، تو آج مانو، جب زندگی ہے، جب سانس ہے،
جب صحت ہے، جب وسائل ہیں، جب اس کو راضی کرنا نہایت آسان ہے۔ اور پھر آیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ واجر کبیر، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت کا لفظ ایک خاص قسم کی یاد دہانی ہے۔ فرمایا تمہارا رب ایسے چھوٹے کا دل کا نہیں ہے کہ ساری زندگی تو نیکی کرتے رہو، نیکی کی کوشش کرتے رہو، اور تمہارے نامہ اعمال میں 2-4 غلطیاں دیکھ کے کہے کہ دفع ہو جاؤ۔ دنیا داری میں تو ایسا ہی ہے نا، انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہے، اچھائی کرتا رہے، کسی کے کام آتا رہے، اور کسی سے حسن سلوک کرتا رہے، کسی کا تعاون کرتا رہے، کسی کی مدد کرتا رہے۔ کوئی ایک موقع آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پچھلی ساری صاف کر کے پھینک دیتے۔ اور میں تمہارا رب ایسا نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم اس کی طرف چلو، تمہارا سفر اسی کی طرف ہو، تم نے چلنا اسی کی طرف ہے، چاہے 1000 دفعہ گر جاؤ۔ اٹھو، کپڑے صاف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، آگے چل۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب انسان کی اپنے اندر کی کشمکش ہے، انسان کا نفس اس کو کسی اور طرف کھینچتا ہے، اور اس کا رب اسے کسی اور چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ اپنی باتوں کو چھپا کے رکھو یا اللہ کے سامنے لے کر آؤ، اونچی آواز سے کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، وہ ہر راز سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑے خوبصورت آیا، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا کیا اس کو نہیں پتا تم کیا ہو؟ جس نے تمہارے اندر یہ سارا سسٹم انسٹال کیا ہے اس کو نہیں پتا؟ تم کسی بھی چیز کو ریپیئر کروانے کے لیے، اس کا کام کروانے کے لیے اس سے متعلقہ مکینک کے پاس لے کے جاتے، اسے پتا ہوتا ہے۔ تو فرمایا الا یعلم من خلق، تمہارے رب کو نہیں پتا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑا باریک بین ہے، بڑا باریک بین ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو اللہ زمین کی طرف لے آئے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف اور آخرت کے لیے بیدار کر رہا ہے، تو کاروبار، دنیا داری، دنیا کے معاملات یہ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل تمہارے رب نے ہی بنایا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اور وہ تمہیں کب روکتا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، جاؤ پوری زمین کے اندر پھرو، چکر لگاؤ۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور پوری دنیا سے نعمتیں چن چن کے کھاؤ۔ لیکن جہاں بھی جاؤ یہ یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جانا اس کے پاس ہے، جواب اس کو دینا ہے، حساب اس کو دینا ہے۔ یہ انسان کو سبق ہے کہ پوری دنیا رزق کے لیے، کاروبار کے لیے کھلی پڑی ہے، تمہارا رب نہیں تمہیں روکتا، لیکن یہ شرط ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کا عقیدہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ، اس کے سامنے پیشی کا عقیدہ لے کے جاؤ۔ اب اللہ انسان سے سوال کر، انسان بپھرا ہوا ہے، مرضی کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب اللہ انسان سے سوال کر، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پہلے آسمان کا تعارف تھا، پھر زمین کا تھا، اب اللہ کا سوال یہ ہے کہ تم جو اتنے فن خواں بنے ہوئے ہو، جو آسمان کا رب ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور تمہیں کوئی بچا لے گا؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، آسمانوں کا رب وہ اگر آسمانوں سے پتھروں کی بارش اتارے، کیا تم بچ سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی قوت ہے، کوئی فوج ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے
جو اس کی پکڑ سے اور آسمان والے کے عذاب سے تمہیں بچائے. یہ انسان سے اللہ سوال کر رہے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، فرمایا بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرا خبردار کرنا، میری طرف سے وارننگ یہ کیسی تھی. اور وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہا کہ تم کوئی پہلے تھوڑے ہو، تم کوئی اکیلے تھوڑے ہو جو اس کی نافرمانی کر رہے ہو. یہاں ان گنت لوگ آئے جنہوں نے رب کی نافرمانی کی، منمانی کی اور معصیت اور اپنی چاہت کی زندگی گزاری. دیکھو تاریخ اٹھاؤ، ان کے کھنڈرات کو دیکھو، ان کا انجام دیکھو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میری طرف سے انجام کیسا ہو. پھر تھوڑا سا انسان کو جھنجھوڑ دیا، اب آگے لے گئے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. انسان کو کہا تھا زمین میں چلو پھرو، اب زمین نے انسان کے پاؤں پکڑے ہوئے. زمین کی کشش ثقل انسان کو اوپر نہیں جانے دیتی، اس نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. لیکن کہا کہ تمہارا رب کسی قانون کا محتاج نہیں ہے. جس زمین نے تمہارے پاؤں پکڑے ہیں اسی زمین سے ان پرندوں کو تمہارے رب نے ہواؤں میں اڑایا ہوا ہے. اور صافات و یقبضن، اڑتے اڑتے ہوا کے اندر ہی اپنے پر پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمین پہ ہی نہیں گرتے، ٹھہر جاتے ہیں زمین پہ ہی نہیں گرتے، اور پھر اڑتے چلے جاتے ہیں. زمین کی کشش ثقل ان کو اپنی طرف نہیں کھینچتی ہے. اولم یرو، دیکھتے نہیں ہو. ما یمسکہن الا الرحمن، صرف رحمان ہی ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے، جس نے ان کا یہ قانون اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے جو تمہارے قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. انہ بکل شیء بصیر. پھر انسان سے سوال، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بتاؤ کون سی فوج تیار کی ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی؟ کون سی فوج ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو کر تمہارا دفاع کرے گی؟ ان الکافرون الا فی غرور، فرمایا منکر اور نافرمان صرف دھوکے میں کہ میرا مال ہے، میرا عہدہ ہے، میری طاقت ہے، میری صحت ہے اور میری جوانی ہے. فرمایا سراسر دھوکہ ہے. یہ سوالات کب سمجھ آئیں گے؟ جب ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھیں گے. پھر اگلا سوال، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. آج بڑے فن خواہ بنے ہوئے ہو، کس بنا پر؟ پیسے کی بنا پر، عہدے کی بنا پر. فرمایا کہ اگر وہ تمہیں مفلس کر دے، تنگ دست کر دے، اپاہج کر دے، محتاج کر دے، تو تمہیں کون اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا؟ کون تمہارا ساتھ دے گا؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ بل لجوا فی عتو و نفور. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ سرکش ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے. تمہارے رب کا تم پہ کرم بڑھا، بجائے اس کے کہ تم زیادہ شکر گزار ہوتے، تم زیادہ نافرمان ہو گئے. اور پھر اگلی بات، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرمائے سیدھا سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، پھر بھی جو آدمی الٹے راستے پر چلے، اس کو سیدھی بات سجائی نہ دے، سمجھ نہ آئے، تو کہا اس سے بڑا نالائق، بے وقوف اور نادان کون ہو سکتا؟ یہ قرآن کریم، یہ میرے اور آپ کا رب، اگر ہم اس سورہ مبارکہ کی روز سونے سے پہلے تلاوت کریں تو یہ باتیں مجھے بار بار یاد دہانی کروائی جاتی، یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر انسان سے کہا کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ.
فرمایا کہ کانوں جیسی عظیم نعمت کس نے تمہیں دی؟ آنکھوں جیسی عظیم نعمت کس نے تمہیں دی ہے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ کام کرتا ہوا دل کس ذات نے تمہیں دیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، میں بہت تھوڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ قلیلا ما کا یہ مطلب، قلیل کا معنی تھوڑا سا، اور ما کا مطلب بہت تھوڑا شکر ادا کرتا، بہت تھوڑا شکر ادا۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ بس کبھی بھول کے کہہ دیے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور میں اسی نے تو تمہیں زمین میں پھیلایا، وسائل دیے اور زمین کے راستے ہموار کیے۔ لیکن یاد رکھنا، آج یہاں سے وہاں جا رہے ہو، وہاں سے وہاں کا وزٹ ہو رہا ہے، پوری زمین میں چکر لگا رہے ہو، لگاؤ، لیکن ایک دن اس کے سامنے جمع ہونا ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اب یہ سوالات انسان کو نعمتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، فرمایا بہت جلد آئے گی، لیکن علم اللہ کے پاس۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب قیامت سامنے آئے گی تو اللہ کہیں گے کہ یہی تو وہ قیامت ہے جس کا تم کہتے تھے بڑی دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، اور تم غفلت لاپرواہی میں تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا کہ ساری کائنات اس کے پاس ہے، ساری انسانیت کو اگر وہ تباہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو کون ہے جو اس کے فیصلے کو روک سکے، اس کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس کے اندر دم خم ہے؟ اور اب آخر کیا ہے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، ایک مومن کا رویہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے بلا اختیار کے، لیکن رحمان ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے تابع ہوں، میرا اس پہ بھروسہ ہے، اب بس اس کے بھروسے پہ کھڑے ہو جاؤ، اب اس کے بھروسے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں ایک پولیس والا اکیلا آ جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرے پیچھے پورا تھانہ ہے، پوری پنجاب پولیس ہے، پوری ریاست ہے، پوری اسٹیٹ ہے، تو کہا اللہ پر ایمان لانے کے بعد بس پھر اسی پہ بھروسہ کر کے آگے چل دو۔ وہ راستے بنائے گا، وہ اسباب پیدا کرے گا، وہ آسانیاں پیدا کرے گا، نہ اس کو دیکھو نہ اس کو دیکھو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو۔ اور پھر آخری بات، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فرمایا کہ یہ پانی جس کے پیے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر اللہ اس پانی کو ختم کر دے، زمین سے خشک کر دے، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے؟ تصور کیجئے پوری کائنات سے، پوری زمین سے اگر پانی ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، تو انسانیت کیسے سسکے گی؟ انسانیت کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ پانی اس لیے کہ پانی تو ہر ایک کو میسر ہے۔ انسان کہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس فلاں نعمت نہیں، فلاں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ گھر کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، پانی کے بغیر کر سکتے ہو، اس لیے پانی کا تذکرہ۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو انسان جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر دوبارہ سورت کا آغاز آ جاتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان کہتا ہے کہ ہاں میرا رب بڑا بابرکت ہے، اس کو اختیار ہے، اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہم اس کو اپنے معمول میں لے کر آئیں، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ اس سورت کے اور سونے کے درمیان میں کوئی اور کام نہ ہو، اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد بس سونا ہے۔ ہم نے عجیب قسم کی بری عادت پال لی، سونے کے لیے لیٹے ہیں
لیکن سو نہیں رہے موبائل پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن 7-8 منٹ لگا کر یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اللہ سے بات چیت نہیں کی، اللہ سے ہم کلام نہیں ہوئے۔ وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے، مجھے کہاں کہاں لے جا رہا ہے، اور مجھ سے کیا کیا سوال کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے تو وہ پاؤں کی جانب آئیں گے تو سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی نہیں، اس کو نہیں عذاب دے سکتے، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ وہ سر کی جانب سے آئیں گے تو سورہ ملک سر کی طرف آ جائے گی، وہ کہے گی اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اس کے پہلو کے بل سے آئیں گے تو وہ کہے گی کہ نہیں، اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ اور آخری 2 باتیں میرے اور آپ کے نبی نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، خود بھی سیکھو، اولاد کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ، بیوی کو بھی سکھاؤ، اور پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ اسی صورت نے تمہیں قبر کے عذاب سے بچانا ہے۔ اور اگلی بات میرے اور آپ کے نبی کی میرے اور آپ سے خواہش کیا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی میرے اور آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے، میرے نبی کی آرزو کیا ہے؟ فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جس کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد نہ ہو۔ 30 آیات ہیں، 30 دن میں ہو سکتی ہیں، 60 دن میں ہو سکتی ہیں، 90 دن میں ہو سکتی ہیں، لیکن کرنا ہو تو پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ حرام تے حجتاں ٹیر، جب کرنا نہیں ہے تو پھر تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرے اور آپ کے نبی کی مجھ سے اور آپ سے یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو۔ تو اپنے نبی کی تمنا کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو روز پڑھیں اور روز اللہ سے یہ کنورسیشن کریں، بات چیت کریں، اللہ کیسے کیسے مجھے اور آپ کو زمین آسمان کی سیر کرواتا ہے، اور پھر مجھ سے اور آپ سے کیا کیا سوال کرتا ہے۔